سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاست کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائیں کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسعول کو بلایا گیا اور پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ گھوڑا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچا کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے مصائب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آواز بحال کیے، ساس کو بلا بھیجا، معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے خامن سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصائب سے دریافت کیا ان کو کیسے علم ہوا کہ ملکہ شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دی، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مصائب کو بلایا، اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصائب نے کہا جان کی امان۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا نہ تو آپ شہزادے ہیں اور نہ ہی آپ کا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصائب کو بلایا اور پوچھا بتاؤ تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، چرواہے کے بیٹے